بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت اور انسانی معاشرہ کی اصلاح و فلاح کے لیے کوئی نہ کوئی رہبر و رہنما بحکم الہی اس خاکدان گیتی پر جلوہ افروز ہوتا رہا ہے اور شمع رشد و ہدایت بن کر انسانیت کے تاریک ماحول کو منور و مجلہ کرتا رہا ہے۔ خواہ انبیاء و مرسلین کا مقدس طبقہ ہو یا خلفائے راشدین اور صحابہ و تابعین کا نورانی قافلہ، محدثین و مفسرین اور فقہ و مجتہدین کی مبارک جماعت ہو یا مشائخ عالمین اور اولیاء کاملین کا قابل احترام گروہ، علماء و فضلاء ہوں یا صوفیاء ذوی احترام کا روحانی سلسلہ، جس دور میں جیسی گمراہی اور جس طرح کی بے راہ روی رہی، پروردگار عالم نے اس کے سدباب کے لیے حالات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق اس دنیا میں ویسی ہی شخصیتوں کو بھیجا تاکہ وہ اپنی خداداد صلاحیت، دانائی و حکمت، فہم و فراست، بصیرت و بصارت اور کشف و کرامت سے حالات کا رخ موڑ دیں اور ماحول کو جرائم سے پاک کر کے امن و امان کا خوشگوار گہوارہ بنا دیں۔ یہ امر اہل بصیرت اور ارباب فکر و دانش کی نظروں سے اوجھل نہیں کہ جب ہندوستان میں کفار و مشرکین اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ ہر طرف سے مسلمانوں پر حاوی ہو چکے تھے، محمد بن قاسم کی حکومت زوال پذیر ہو چکی تھی اور جادو و سحر وغیرہ ان جیسی باطل قوتوں سے مسلمانوں کے نام و نشان نیست و نابود کیے جا رہے تھے، تو ایسے نازک اور بھیانک دور میں قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، امام الواصلین حضور سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ، قاطع کفر و دلالت، شمع رشد و ہدایت، ابر رحمت و شفقت، رہبر آدمیت و انسانیت، مخزن علم و حکمت اور صاحب کشف و کرامت بن کر ہندوستان تشریف لائے۔ یوں ہی آپ کی آمد ہندوستان ہوئی تو آپ کے قدموں کی برکت سے سرزمین ہند معطر ہو گئی، اسلام کو نئی زندگی مل گئی اور اسلام کا خزاں رسیدہ باغ سرسبز و شاداب ہو گیا، چمن اسلام لہلہا اٹھا اور باطل طاقتیں سرنگو ہو گئیں۔ آپ نے اپنے کردار و عمل سے باطل پرستوں کو ایسا دندان شکن جواب دیا کہ آج تلک باطل قوتیں اس کا جواب دینے سے قاصر ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں حضور سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پاک کے مختلف حالات اور آپ کی مختلف کرامات کو بیان کیا جائے گا۔ ناظرین، حضرت سید بدیع الدین احمد قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام سید بدیع الدین احمد ہے اور کنیت ابو تراب ہے۔ بعض ممالک میں احمد زندان صوف کے نام سے مشہور ہیں۔ اہل تصوف اور اہل معرفت و حقیقت آپ کو عبداللہ، قطب المدار اور فرد الافراد کہتے ہیں۔ مدار عالم، مدار دو جہاں، مدار العالمین، شمس الافلاق آپ کے مشہور القابات ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں زندہ شاہ مدار اور زندہ ولی کے نام سے زیادہ شہرت حاصل ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت صبح صادق کے وقت پیر کے دن یکم شوال مکرم 242 ہجری بمطابق 856 عیسوی میں ملک شام کے شہر حلب میں محلہ جنار میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام سید قاضی قدوۃ الدین علی حلبی ہے اور والدہ موصوفہ سیدہ فاطمہ ثانیہ عرف بی بی ہاجرہ سے مشہور ہیں۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے اور والد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت جس کو اپنا برگزیدہ بناتا ہے اور اپنی محبوبیت کے لیے انتخاب فرماتا ہے تو اس کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی بے نظیر اور بہترین انتظام فرماتا ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جب 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کی ہوئی تو سلف و صالحین کی سنت کے مطابق والد گرامی نے آپ کو رسم بسم اللہ خوانی کے لیے قطب ربانی شیخ وقت حضرت حذیفہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت حذیفہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیم سے لے کر شریعت کے تمام علوم و فنون سے آپ کو آراستہ و پیراستہ کیا۔ جب آپ کی عمر مبارک 14 سال کی ہوئی
تو علوم عقلیہ و نقلیہ میں آپ کو مہارت تامہ حاصل ہو چکی تھی۔ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ آپ تمام آسمانی کتابوں خصوصاً تورات، زبور اور انجیل کے بھی حافظ و عالم تھے۔ ظاہری علوم حاصل کرنے کے بعد جذبہ الہی نے آپ کو علم باطنی کے حصول کے لیے متوجہ کیا۔ آپ حضرت باجدید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ المعروف تیفور شامی سے بیعت ہوئے اور بعد میں خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ خرقہ خلافت سے سرفراز ہونے کے بعد اپنے پیر و مرشد کی اجازت سے مکہ معظمہ پہنچ کر آپ نے حج کا فریضہ ادا کیا۔ کچھ دن وہاں قیام کر کے مدینہ المنورہ حاضر ہوئے اور دربار رسالت میں باطنی نعمتوں سے مستفید و مستفیض ہوئے۔ نسبت محمدی سے آپ کا لقب روشن ہوا۔ ایک دن آپ دربار رسالت میں حاضر تھے تو آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے فرمایا کہ بدیع الدین تم ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کر مخلوق کی ہدایت میں کوشش کرو۔ جب آپ پہلی بار ہندوستان تشریف لائے تو گجرات میں کچھ عرصہ قیام فرمایا اور پھر گجرات سے روانہ ہو کر اور شہروں کو زینت بخشی۔ کچھ دن ہندوستان میں رہ کر اور مختلف شہروں میں گھوم کر آپ مکہ معظمہ چلے گئے، حج کیا اور پھر مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ بعد ازاں کاظمین، بغداد، نجف اشرف ہوتے ہوئے پھر ہندوستان تشریف لائے اور بغداد میں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی۔ اس کے بعد پھر آپ ہندوستان تشریف لائے اور دیگر مقامات کی سیر کی۔ پھر اجمیر پہنچے۔ اجمیر میں کوکلا پہاڑی پر آپ نے قیام فرمایا اور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اجمیر سے روانہ ہو کر دیگر مقامات کو شرف بخشا۔ اس کے بعد حرمین شریفین کی زیارت کا شوق پھر دامن گیر ہوا۔ آپ حرمین شریفین کی زیارت اور حج سے فارغ ہو کر نجف اشرف گئے۔ وہاں سے اپنے وطن حلب آئے اور حلب سے چنار گئے۔ وہاں کچھ دن قیام فرمانے کے بعد مدینہ منورہ آئے اور ایک عرصے تک انوار محمدی سے منور اور روشن ہوتے رہے۔ ایک روز دربار رسالت میں آپ کو حکم ملا کہ بدیع الدین ہم نے تمہارے قیام کے لیے ہندوستان کو تجویز کیا ہے، وہیں تم جاؤ اور رہو اور دین محمدی کو پھیلاؤ۔ ہندوستان میں سکونت کے متعلق آپ کو دربار رسالت سے حکم ملا کہ قنوج کے میدان میں جنوب کی طرف جو تالاب ہے اس کی لہروں سے یا عزیزو کی آواز آتی ہے، وہ زمین ان کے رہنے کے لیے مناسب ہے اور ان کا مسکن اور ان کا مدفن وہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت قطب المدار کو ہندوستان جا کر تبلیغ دین کا حکم فرمایا تو حضرت مدار رحمۃ اللہ علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت حاصل کر کے ہندوستان کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے درمیان ہدایت اور ارشاد کا کام جاری کریں۔ آپ جہاز پر سوار ہوئے تو ایک دن اثناء سفر آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و مناقب بیان فرمائے، جس کی وجہ سے جہاز پر سوار لوگ عذرائے عناد و تعصب صدائے مخالفت بلند کرنے لگے۔ اس بات سے آپ خاطر ملول ہو گئے، چنانچہ بمشیت الہی وہ جہاز تباہی میں پھنس کر فنا کے گھاٹ اتر گیا۔ لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ 11 آدمیوں کے ساتھ ایک تختے کے سہارے پانی کے بہاؤ کے مطابق چلتے رہے، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی فوت ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص کرم اور فضل سے آپ ساحل نجات کو پہنچے۔ آپ نے دور ہی سے ایک عالیشان عمارت دیکھی۔ جب اس کے قریب پہنچے تو دیکھا ایک بزرگ صورت اور فرشتہ سیرت شخص اس محل کے دروازے پر کھڑا ہے۔ اس بزرگ شخص نے آگے بڑھ کر آپ کو سلام پیش کیا اور آپ کو اپنے ہمراہ اس محل میں لے گیا۔ اس محل میں ایک بزرگ صاحب ایک تخت پر پوری سادگی کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ مؤدبانہ طور پر ان کے قریب پہنچے۔ ان بزرگ گوار نے کمال شفقت و عاطفت سے آپ کو اپنے قریب بٹھا لیا اور کمال شفقت فرماتے ہوئے کھانے کا لقمہ خود اپنے ہاتھ سے قطب المدار کو کھلایا۔ چنانچہ لقمہ ملکوتی کا حلق کے نیچے اترنا تھا کہ طبقات ارضی و سماوی سے ایک ایک طبق آپ پر روشن ہو گیا، یہاں تک کہ عرش سے لے کر تحت الثری تک کے تمام طبقات آپ پر روشن ہو گئے۔ پھر ان بزرگ نے آپ کو لباس بہشتی پہنایا
اور فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی اب تمہیں کھانے پینے کی حاجت نہ ہوگی، اور جو خرقہ تمہیں دیا ہے یہ کبھی میلا پرانا نہ ہوگا۔ ایک روایت کے مطابق جنہوں نے اپنے دست اقدس سے آپ کو خرقہ اور لقمہ عطا فرمایا تھا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور یہی قول زیادہ صحیح ہے، اور اسی پر جمہور کا اتفاق ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اس منتخب مبلغ اور داعی کو ہندوستان کے سفر کے لیے روانہ فرمایا تو دوران سفر ہی ایسے عطیات و تبرکات سے نوازا جو بہت کم اولیاء کرام کو عنایت ہوئے، اور کبھی حضور اپنے دست اقدس سے آپ کو جنتی کھانا کھلا رہے ہیں تو کبھی بہشتی لباس سے آپ کو مزین فرما رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کے بعد کبھی اس دنیا فانی کی کوئی چیز تناول نہیں فرمائی اور نہ ہی کوئی چیز نوش فرمائی، اور حیات ظاہری ایک ہی لباس پر اکتفا فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان سمندر کے راستے سے سب سے پہلے کاٹھیا واڑ پہنچ کر اپنے اس زمانے کے ایک مشہور کمانچہ میں کچھ دن قیام کیا۔ وہاں رہ کر آپ نے ایک شغل بھی کیا جس کو شغل حیات ابدی بھی کہتے ہیں۔ حضرت سید بدیع الدین رحمۃ اللہ علیہ جب جون پور میں رونق افروز ہوئے تو خاص و عام لوگوں نے آپ کا شاندار استقبال کیا۔ سلطان ابراہیم شرقی اشرف خان اور رشید صدر جہان نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور آپ کے لیے مریدوں نے ایک حجرہ بنایا جس میں آپ عبادت کرتے تھے۔ جون پور میں آپ جب تک رہے جمعرات کے دن لوگوں کو وعظ و نصیحت فرماتے تھے۔ آس پاس کے لوگ بھی اس مجلس میں کثیر تعداد میں شریک ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر جب آپ کی جلوہ گری کنتور میں ہوئی تو وہاں کے لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کچھ عرصے تک خوب فیض یاب ہوئے، اور کافی افراد آپ کے حلقہ ارادت میں بھی داخل ہوئے۔ اسی درمیان جب قاضی محمود نے آپ کو ایک مسجد میں مشغول عبادت دیکھا تو اس پر عجب سی کیفیت طاری ہو گئی، اور پھر کیا تھا کہ آپ کے قدموں میں گر کر داخل سلسلہ ہوئے اور خلافت مداریہ سے سرفراز ہوئے۔ کنتور سے آپ گھاٹم پور پہنچے اور وہیں عرفان کی خوب دولت لٹائی، اور وہاں کے راجہ کو آپ کی دعا سے اولاد نصیب ہوئی۔ گھاٹم پور سے آپ صورت میں جلوہ فگن ہو کر کچھ روز قیام فرمایا، اور یہاں کے باشندے آپ سے کافی مستفیض ہوئے۔ حضرت سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ مختلف مقامات کو فیض یاب کرتے ہوئے قنوج تشریف فرما ہوئے، جہاں لوگ جماعت در جماعت اور جوق در جوق آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوتے گئے، اور بہت سے قلوب و اذہان کے دریچے خانے کو ایمان کی ضیاؤں سے روشن کر دیا۔ قنوج کے قریب ایک موضع رادھا نگر میں حضرت مخدوم شیخ اخی جمشید رحمۃ اللہ علیہ کو جب آپ کی آمد کی بشارت ملی تو وہ نہایت ہی عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ کی خدمت پر فیض میں حاضر ہوئے اور قدم بوسی فرمائی۔ اس کے بعد دونوں بزرگوں کے درمیان کافی دیر تک راز و نیاز اور اسرار و رموز کی باتیں ہوتی رہیں۔ پھر حضرت مخدوم شیخ اخی جمشید رحمۃ اللہ علیہ واپس رادھا نگر کو تشریف لے گئے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ قنوج سے اپنی آخری آرام گاہ مکن پور تشریف لے گئے، اور وہیں زندگی کی آخری لمحہ تک یاد الہی، اطاعت و بندگی اور رشد و ہدایت میں مصروف رہ کر سلسلہ مداریہ کی تبلیغ و اشاعت فرمانے لگے، جس کے سبب مکن پور شریف سلسلہ مداریہ سے وابستگان کے لیے عقیدت کا مرکز بن گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مکن پور شریف پہنچتے ہی وہ تالاب بھی خشک ہو گیا جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو بشارت دی تھی، اور اس تالاب کی لہروں سے یا عزیزو کی آواز بھی آنا بند ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت کے مطابق سب واقعات ہوئے۔ حضرت کے مرید و خلفاء نے آپ کے رہنے کے لیے ایک عمارت بنائی جس میں آپ نے اپنی زندگی کے آخری 39 سال گزارے۔ ایک دن آپ کے مرید و خلیفہ امام الواصلین حضرت شاہ یاسین مداری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، حضور آپ تو مقام سمدیت پر فائز ہیں اور آپ کو حوائج دنیا سے کوئی واسطہ نہیں، لیکن ہم خدام کو کھانے پینے اور دیگر ضروریات کی تکمیل کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے جو اس مقام پر بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ سرکار مدار پاک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ یاسین مداری کو اپنا عصا مبارک دیا اور فرمایا کہ مغرب سے مشرق کی طرف ایک لکیر کھینچ دیں۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔
آپ کی لکیر کھینچنے کے بعد وہاں سے ٹھنڈے میٹھے اور صاف پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اور پھر وہ مختصر چشمہ دیکھتے ہی دیکھتے ندی کی شکل میں بدل گیا، اور اس ندی کا نام ہمیشہ کے لیے سرکار مدار پاک کے مرید و خلیفہ حضرت شاہ یاسین مداری کے نام پر یاسین ندی سے موسوم ہو گیا، اور اسی یاسین ندی کا بگڑا ہوا نام آج ایسن ندی کے نام سے متعارف ہے۔ اس ندی کے پانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا، برکت اور رحمت رکھ دی ہے، جس سے ہر سال ہزاروں بیمار پریشان حال اور آسیب زدہ صحت یاب ہوتے ہیں اور فیض پاتے ہیں۔ ناظرین، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم دائی، بے مثال مبلغ، پوری دنیا کو آفتاب وحدت اور مہتاب نبوت کی نورانی کرنوں سے منور فرما کر 17 جمادی الاول سن 838 ہجری کو مکن پور شریف کی مقدس زمین میں روپوش ہو گیا۔ رجال الغیب نے آپ کو غسل دیا اور آپ کی تجہیز و تکفین فرمائی، اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے مرید و خلیفہ امام التارکین سند العارفین مولانا حسام الدین مداری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ کو اسی تالاب میں سپرد لحد کر دیا گیا جس سے یا عزیزو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہر سال اسلامی مہینہ جمادی الاول کی 15، 16 اور 17 تاریخوں میں آپ کا عرس مبارک منعقد ہوتا ہے، جس میں پوری دنیا سے لاکھوں افراد شریک ہو کر اپنے محسن کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور اپنے خالی دامنوں کو گوہر مراد سے بھر کر واپس جاتے ہیں۔